بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم آج کی تازہ اہم خبریں۔ کرکٹ ورلڈ کپ پاکستان 270 پر آل آؤٹ، تبریز شمسی نے 4 وکٹ۔ کرکٹ ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 46.4 اوورز میں 270 رنوں پر آل آؤٹ کر دیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے کپتان بابر اعظم نے 50، سعود شکی نے 52 اور شاداب خان نے 43 رنز بنائے ہیں۔ 2014 صرف ایک تاریخ نہیں، یہ ایک عہد کی تبدیلی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈیا موبائل کانگریس میں اپنی تقریر کے دوران اپنی حکومت کی طرف سے لائے جانے والی تبدیلیوں میں اور موبائل فون انڈسٹری میں ہونے والی پیش رفت پر روشنی ڈالی۔ رپورٹ کے مطابق اس موقع پر انہوں نے کہا ہے، 2014 صرف ایک تاریخ نہیں ہے، یہ ایک عہد کی تبدیلی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کسی طرح بھارت ایک درآمد کنندہ سے موبائل فون کر کے برآمد کنندہ کی طرف منتقل ہوا۔ ٹاٹا گروپ بھارت میں بنائے گا آئی فون، مرکزی وزیر راجو چندر شیکھر نے کیا اعلان۔ الیکٹرانکس اور ٹیکنالوجی کے وزیر راجو چندر شیکھر نے کہا ہے کہ ٹاٹا گروپ 2.5 سال کے اندر گھریلو عالمی منڈیوں کے لیے بھارت میں ایپل آئی فون بنانا شروع کر دے گا۔ یہ پیش رفت بھارت کی بڑھتی ہوئی پیداواری صلاحیت کی نشاندہی کرتی ہے۔ چندر شیکھر نے بھارتی الیکٹرانکس کمپنیوں کے لیے حکومت کی حمایت کا اظہار کیا، جن کا مقصد عالمی برانڈز کے ساتھ شراکت داری کرنا ہے۔ آئی پی ایل 2024 کھلاڑیوں کی نیلامی 19 دسمبر کو دبئی میں ہوگی۔ آئی پی ایل کے 2024 سیزن سے قبل کھلاڑیوں کی نیلامی 19 دسمبر کی دبئی میں ہوگی۔ یہ پہلی بار ہے کہ نیلامی بیرون ملک منعقد کی جائے گی۔ آئی پی ایل کی 10 ٹیموں کے پاس 15 نومبر تک ان کھلاڑیوں کی فہرستیں جمع کرانے کا وقت ہے، جنہیں وہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں اور ریلیز کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دسمبر کے اوائل تک نیلامی پول کی حتمی شکل دی جائے گی۔ بھارت کے ساتھ فوجیوں کو ہٹانے پر بات چیت شروع، مالدیپ کے نومنتخب صدر۔ مالدیپ نے اپنے فوجی موجودگی کو ختم کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ بات چیت شروع کر دی ہے، تو منتخب صدر محمد معیز نے ایک انٹرویو میں کہا، نئی دہلی اور بیجنگ دونوں خطے میں اثر و رسوخ کے لیے کوشاں ہیں۔ ہم دو طرفہ تعلقات چاہتے ہیں جو باہمی طور پر فائدہ مند ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ بھارتی فوجیوں کی جگہ دوسرے ممالک کے فوجی نہیں آئیں گے۔ زمین کے گرد چکر لگانے والا سیارچہ چاند کا ایک حصہ، ایک نئی تحقیق میں ہوا انکشاف۔ ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ہمارے سیارے کے گرد گردش کرنے والا زمین کے قریب سیارچہ دراصل چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ اسے کشودر گرہ کو پہلی بار 216 میں دریافت کیا گیا تھا اور اسے ایک نیلام سیٹلائٹ کے طور پر درجہ بلند کیا گیا تھا۔ یہ ایک قسم کی چیز ہے جو ہمارے سیارے کے ساتھ مدار میں گردش کرتی ہے۔ یہ وہیل سائز کا چٹان ہے، جوہر اپریل میں زمین کے 14.4 ملین کلومیٹر کے اندر چکر لگاتی ہے۔ سعودی عرب کی شہریت کے حامل روبرٹ صوفیہ نے خطاب کیا، صحت پر دیا زور۔ سعودی عرب کے شہریت کے حامل پہلی روبرٹ صوفیہ نے فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم سے خطاب کیا، جس میں انسانوں کی طرح اپنی خواہش اور امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آئندہ فورم کے مقابلے میں محور انسانی صحت اور انسانوں پر سرمایہ کاری ہوگا اور ان شعبوں میں توجہ مرکوز کی جائے گی۔ صوفیہ نے فورم کا شرکا بتایا کہ وہ امریکہ، چین اور یورپی ممالک کا سفر کر چکی ہے۔ غزہ کی بہت ہی دردناک نیوز، سوگ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ غزہ میں 3000 بچوں کی موت پر فلسطین کے اقوام متحدہ کے ایلچی نے کہا کہ 7 اکتوبر کو اسرائیل کے حملوں کے بعد سے تقریباً 3000 بچے مارے جا چکے ہیں۔ ریاض منصور نے اسرائیل فلسطین تنازع پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس میں کہا، میں دہراتا ہوں، پچھلے 3 ہفتوں کے دوران غزہ میں 3000 بچے، معصوم بچے، فرشتے مارے گئے۔ انہوں نے مزید کہا، سوگ کرنے کا وقت نہیں ہے، مزید موت آنے والی ہے۔ تلنگانہ میں اقتدار میں آنے پر بی جے پی کا وزیر اعلیٰ پسماندہ طبقے سے ہوگا، امت شاہ۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ اگر بی جے پی اسمبلی انتخابات میں اقتدار میں آتی ہے تو تلنگانہ میں وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے پسماندہ طبقے سے کسی لیڈر کو منتخب کرے گی۔ انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ ریاست میں بی جے پی کی حکومت کو منتخب کریں۔ کانگریس اور حکمران بی آر ایس پر حملہ کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ دونوں ہی خاندانی جماعتیں ہیں۔ آج
کی تھی یہ تازہ خبریں۔ خدا حافظ۔